پھر ایک دماغ میں آتا ہے کہ جب آپ انٹرنیٹ اور چیزیں دیکھیں گے تو اس دن کے خلاف بعض فتاوے اس طرح سے نقل کیے جاتے ہیں جس سے لگتا ہے کہ یہ دن بالکل ان اوتھینٹک ہے, نہیں منانا چاہیے. تاثر یہ نکلتا ہے اس سے. ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ اس انداز سے نہ بھی بناتے ہوں بلکہ علمی ڈسکشن کے طور پر اس کو کرنا چاہتے ہوں, لیکن بہرحال عمومی تاثر اس سے یہی نکلتا ہے کہ اس طرح سے فتاوے کوٹ کیے جاتے ہیں. اچھا اب دیکھیں ان فتاووں کے اندر اگر سوال دیکھیں کہ دیکھیں اتنے سارے مراجع سے یہ سوال پوچھا گیا, آیت اللہ سید علی خامنئی سے, ناصر مکارم سے, فاضل لنکرانی سے, آیت اللہ عراقی سے, صافی گل پائگانی سے, کیا سوال دیکھیں. سوال دیکھیے, بعض لوگ عالم و غیر عالم اس بات کے معتقد ہیں کہ 9 ربیع الاول سے جو کہ عید زہرہ سے منسوب ہے 11 ربیع الاول تک انسان جو چاہے انجام دے, وہ کام شرعاً ناجائز ہو تب بھی گناہ شمار نہیں ہوگا اور فرشتے اسے نہیں لکھیں گے. برائے مہربانی اس کا حکم بیان فرمائی. اب آپ خود بتائیے کہ سارے مراجع کی دنیا کے 1000 مراجع کے پاس بھی بھیج دیں گے تو جواب وہی آئے گا جو نیچے لکھا ہوا ہے کہ شریعت کی حرام کی ہوئی چیزیں ہر جگہ, ہر موقع اور ہر وقت کے لحاظ سے مخصوص نہیں ہے, کیونکہ کسی دن مخصوص دن کی مناسبت سے بھی وہ حلال نہیں ہوں گی, بلکہ ایسے محرمات ہر جگہ اور ہر وقت حرام ہیں. اور جو لوگ بعض ایام میں ان کو حلال کی نسبت دیتے ہیں وہ کورا جھوٹ اور بہتان ہے, اور ہر وہ کام جو بذات خود حرام ہو یا مسلمانوں کے درمیان تفریقے کا باعث ہو شرعاً گناہ اور عذاب کا باعث ہے. یعنی ان کاموں کو کہا گیا ہے اور اس سوچ کو کہا گیا ہے کہ اس دن یہ سوچ کر گناہ کرنا, جس کے متعلق ابھی ہم نے بات بیان کی. اسی طریقے سے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کا بھی آپ کے سامنے آ رہا ہے, دیگر مراجع کے بھی اسی طرح, آیت اللہ عراقی, صافیہ گل پائگانی, سب نے سوال جو کیا گیا ہے نا اس کے اندر اس کا وہی جواب دیا ہے کہ نہیں, جو حرام ہے اس دن بھی حرام رہے گا, جو حرام ہے اس دن حرام رہے گا. لیکن اس سے تاثر بہرحال یہ نکلتا ہے کہ نہیں, اس دن کو نہیں منانا چاہیے عید کے طور پر, جو بالکل غلط تاثر. اس میں اس حرام کاموں کو کرنا وہ منع کیا گیا ہے کہ آپ یہ دن سوچیں گے نہیں آج کے دن جو چاہیں کریں, نہیں, یہ اس بات کو منع کیا گیا اور کہا کہ نہیں یہ بہتان ہے, ایسا کچھ نہیں ہے, جان بوجھ کے ایسا نہیں ہو سکتا, البتہ سہون ہو جائے تو دیگر فتاوے میں کہا ہے کہ وہ اس دن کی فضیلت کی وجہ سے معاف ہو سکتی ہیں چیزیں. اور باقاعدہ مراجع سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے بھی اس دن کو عید کے طور پر منانے کو جائز بلکہ پسندیدہ بھی قرار دیا, اور کہ بھلے جائز و مستحسن است. آیت اللہ صادق روحانی نے بھی کہا, ایک صادق شیرازی الگ ہے, آیت اللہ صادق روحانی الگ ہے, بشرط عدم ارتکاب محرمی. بس یہ کہ حرام کام کوئی نہیں ہونا چاہیے. وہ تو ہر اس خوشی کے موقع پر علماء یہی کہتے ہیں, کیونکہ اس میں بہت سارے لوگ کچھ ایسے کام بھی کرنے لگتے ہیں. ایران کے اندر بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, کچھ افراد, سارے تو نہیں, ہر جگہ پہ نہیں, ان کو روکا جائے گا کہ مثلا وہ نہ گانے اور موسیقی بھی اور ڈانس بھی اور اس طرح کی چیزیں شروع کر دیتے ہیں, لیکن وہ تو ہر خوشی کے موقع سے ہی منسوب ہے کہ یہ سب ان مناسبتوں سے لوگ اس قسم کے ارتکاب کرتے ہیں گناہوں کا, تو ان کو روکا جائے گا, نہ کہ ہم اس دن کو ہی منانا بند کر دیں کیونکہ اس میں یہ فلاں گناہ ہوتے ہیں لہٰذا مناسب نہیں ہے کہ اس دن منایا جائے اور اس کو آہستہ آہستہ ترک کر دیں. نہیں, ہم ان غیر شرعی باتوں کو منع کریں گے. تو اسی طرح سے آیت اللہ گورگانی, ان کا بھی فتویٰ یہی کہ بہرحال کہ یہ اس دن خوشی منانا, یعنی کافی اس میں سفارش کی گئی ہے کہ یہ 9 ربیع الاول کے دن خوشی کا دن ہے. تو بس یہ ہے کہ اس میں جو دیکھیے اسی طرح آیت اللہ صافی گل پائگانی نے بھی, انہوں نے تو بلکہ باقاعدہ اس کا برنامہ بھی دیا ہے کہ اس دن کو کیسے منانا چاہیے, کہ اس دن فضائل کا ذکر کرنا چاہیے, مناقب اہل بیت بیان ہونے چاہیے, معارف اور تعلیمات اور ہدایت کا جو بیان ہے وہ اس دوران ہونا چاہیے, اور ان ہمارے جو یہ ہستیاں ہیں ان کی حقانیت کے دلائل پیش کیے جائیں, اور دشمنان جو اہل بیت ہیں اخبار و احادیث اور تاریخ صحیحہ سے ان کے اوپر اعتراض کیا جائے, یعنی جس کو ہم یوم تبرہ اسی لحاظ سے کہتے ہیں کہ ہم ان کے نقائص لیکن علمی طور پر, نہ کہ کسی فرقہ فساد کے لیے. تو علماء نے اس بات کو اس لحاظ سے باقاعدہ لکھا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو جتنے بھی فتاوے پیش کیے جاتے ہیں, چاہے رہبر معظم کے ہوں, آیت اللہ بہجت کے ہوں, کہ اس انداز سے بہت سے لوگ کسی شخصیت کا مثلا پیٹ پھاڑنے والا واقعہ, کچھ دشمنان کے نام مثلا جانوروں کے اوپر لکھ کر اس کو مارنے کا واقعہ, اس طرح کی کچھ فساد انگیز باتیں کہ جس سے معاشرے کے اندر ایک خلفشار برپا ہو جائے اور تفرقہ پیدا ہو جائے, کتنا زیادہ پھونک کے قدم رکھنے کی ضرورت ہے, اور اس کے اندر اس قسم کی باتیں کر کے کہ مومنین کی جان اس سے جائے, لوگ خطرے میں آ جائیں, مسلمانوں میں انتشار پھیلے, اس کو سب نے یقیناً منع کیا ہے, اور یہ کام ہرگز نہیں کرنے چاہیے. اور اس بات کو پھیلانا چاہیے کہ مراجع نے خصوصیت کے ساتھ ان تمام چیزوں کو منع کیا, ورنہ محافل منعقد کرنا, تقاریر کرنا, فضائل کی باتیں بیان کرنا, معارف کی باتیں بیان کرنا, اس کو کسی مجتہد نے آج تک منع نہیں کیا. سب نے بلکہ اس کی تاکید ہی کی ہے کہ اس دن کو خوشی کے طور پر منایا جائے. لیکن کچھ اس قسم کی باتوں کے فتاوے لے کر اور لوگوں کو ڈسکریج کیا جائے کہ اس دن وہ خوشی کے دن کے طور پر اس کو نہ منائیں,
تو اس کو ہم یہی شبہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ کچھ دشمنان اہل بیت کے سلسلے میں کہیں دلوں میں کوئی نرم گوشہ تو موجود نہیں، یعنی یہ شبہ تو پھر پیدا ہوگا کہ تمام چیزوں کو نظر انداز کر کے اور کچھ مخصوص باتوں کو پروجیکٹ کر کے اس دن کو اگر ہم یہ کہیں کہ اس دن کو نہ منایا جائے کیونکہ اس میں فلاں فلاں چیز ہوتی ہے تو لگتا ایسا ہے. تو کہ دیکھیے کتنی، جیسے بھی اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ شادی کی تقریب ہوتی ہے، کہ ہم یہ تو نہیں کہیں گے شادی کی تقریب، جیسے ایک دفعہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس کو شب گناہ کبیرہ قرار دینا چاہیے. کتنا اسراف ہوتا ہے، کتنی بے پردگی ہوتی ہے، لوگوں کے اگلے دن کی نمازیں قضا ہوتی ہیں، عورتیں نامحرموں کے سامنے میک اپ کر کے جاتی ہیں، زرق برق لباس پہنے جاتے ہیں، مکس گیدرنگ ہوتی ہے، اور نہ جانے کتنے گناہ اس شادی کے نتیجے میں ہوتے ہیں. لیکن کبھی کوئی نہیں کہتا کہ بھئی شادی نہیں کرنی چاہیے، یا یہ کہ بالکل شادی کی اس قسم کی کوئی تقریب منعقد ہی نہیں کرنی چاہیے، کہیں بس جاؤ مثلا کسی بھی قاضی کے پاس بیٹھ کے، کسی مولوی صاحب کے پاس بیٹھ کے نکاح پڑھا کے آ جاؤ. نہیں، یہ کہا جائے گا شادی کی تقریب منعقد کریں لیکن اس کے اندر کوئی خلاف شریعت بات نہ ہو، اس کا پروپیگنڈا کرنا چاہیے، اس کے خلاف بات کرنی چاہیے، لوگوں کو اس کی طرف راغب کرنا چاہیے کہ اسلامی ماحول کے اندر شادیاں کریں، لیکن خود تقریب ہی منعقد نہ کریں. یہ کانسیپٹ اس سلسلے میں غلط ہے. تو جہاں تک تاریخی اختلافات کا تعلق ہے تو دیکھیے کتنی تاریخ کے اندر اختلافات پہلے سے موجود ہیں، لیکن ان اختلافات تاریخ کی بنیاد پر آپ دنوں کو منانا ترک نہیں کرتے. جیسے یہ بھی 12 اور 17 کے اندر ایک اختلاف ہے. اسی طرح سے آئمہ کی اولادوں کی تعداد کتنی تھی، اس کے اندر اختلاف ہے. آئمہ کی ازواج میں بعض اوقات اختلاف ہو جاتا ہے. آئمہ کی والدہ یہ نام تھا ان کا کہ وہ نام تھا ان کا، اس میں کتنا اختلاف ہے، لیکن اس کی وجہ سے ہم انکار نہیں کرنے لگتے ان شخصیت کا، بس ایک تاریخی اختلاف کے طور پر کرتے ہیں اور دنوں کو ویسے ہی مناتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے علماء ہیں، جیسے صاحب جواہر ہیں، انہوں نے بھی باقاعدہ اس روایت کی بنیاد پر جو احمد ابن اسحاق کی تھی، اس کو شرف اور فضیلت اور برکت اور خوشی کا دن جو ہے وہ قرار دیا. شیخ مفید نے اس کو یوم عید کبیر جو ہے وہ کہا. اس کے علاوہ ابن طاؤس نے جو ہے خوشی کا دن قرار دیا. علامہ کفمی نے بھی اس کو کہا کہ باقاعدہ اس دن انفاق کیا جائے مومنین کے اوپر اور اپنے اہل و عیال پر توسیع کیا جائے، یعنی اس دن ان کو رزق اور مختلف چیزوں میں وسعت دی جائے، خوشبو لگائی جائے، نئے لباس پہنے جائیں، شکر کیا جائے، عبادت کی جائے، یعنی باقاعدہ اس کا پروگرام بھی دیا. یعنی کہ اس دن کو نہ منائیں بلکہ یہ کام کریں اس دن. اور آیت اللہ طباطبائی جو کاظم یزدی طباطبائی، انہوں نے تو باقاعدہ عروۃ الوثقیٰ میں اس دن کا غسل بھی قرار دیا، جو کہ اگرچہ دیگر مجتہدین نے اس دن کے استحباب کے قائل نہیں ہیں. تو اس طرح سے کتنے ہی میرے پاس، یعنی میں آپ کے سامنے جو فتاوے آ رہے ہیں کہ کہا گیا ہے کہ شیعوں کو اس دن کو تعظیم کے اس کی کرنی چاہیے اور اس دن اظہار خوشی کرنا چاہیے. اور امام خمینی کے جو استاد تھے آیت اللہ مرزا جواد ملکی تبریزی، انہوں نے المراقبات میں اس دن کو دشمنان اہل بیت کی نابودی کا دن قرار دیا اور زور دیا ہے کہ اس دن کو خوشی کے دن کے طور پر منائیں. اسی طرح سے آیت اللہ کاظم یزدی، ان کا تو ابھی حوالہ آ گیا اس سے پہلے. اس کے علاوہ علامہ کفمی نے بھی 9 ربیع الاول کے دن خوشی کے دن کے طور پر منانے کو کہا ہے. تو بہرحال، اور اس دن خاص طور پر جیسے کہ ابھی بات بیان ہو رہی تھی کہ امام خمینی نے جو خاص طور پہ بات کہی ہے کہ کوئی بھی ایسا کام آپ کو ہرگز نہیں کرنا ہے، یعنی اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہے، متحد ہونا ہے تاکہ آپ محفوظ رہیں. امام خمینی کہتے تھے کہ اس بات کا دھیان رہے کہ تفرقہ انگیز باتیں کرنا گناہ کبیرہ ہے اور بہت مشکل ہے کہ خدا اس کو بخشے. کیونکہ تفرقہ دیکھیے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ الفتنہ تو اشد من القتل، تفرقے سے ہمیشہ فتنہ پیدا ہوتا ہے، فتنے کو قتل سے بھی بدتر سمجھا گیا ہے. تو چاہے ہمارے دشمن اس طرح کی باتیں کریں یا ہمارے دوست، اور چاہے ایسی باتیں تقدس اور شرافت کے دعوے داروں کے منہ سے نکلیں یا ان لوگوں کو جو اس قسم کے دعوے نہیں کرتے، خدا اس کو یعنی ہرگز نہیں بخشے گا جو اس انداز کے تفرقے کی باتیں کرے گا، معاشرے میں انتشار پھیلائے گا اور مسلمانوں کو باہمی دست و غربہ کرے گا اپنی تقریروں کے ذریعے، اس انداز سے اس دن کے لحاظ سے باتیں کر کے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں مسلمانوں میں آپس میں انتشار پیدا ہو. ان باتوں کو بس اصل میں اس میں علی الخصوص خیال کرنا ہے. اور جیسے کہ ابھی ذکر ہوا کہ سب سے اہم وجہ امام زمانہ کی امامت کے پہلے دن کے طور پر خوشی منانی ہے. اور خود آیت اللہ سیستانی نے بھی باقاعدہ کہا ہے کہ اگر تفرقے کا باعث نہیں بن رہا ہے تو عید زہرہ منانے کے اندر کوئی اشکال نہیں ہے اور اس کے اندر اس کی محفلوں میں شرکت کرنے میں بھی کوئی اشکال نہیں ہے. لیکن اگر اس قسم کی مجالس اس نیت سے اگر برپا کوئی کر رہا ہے کہ لڑائی جھگڑا، قتل و غارت گری، تفرقہ مسلمانوں میں ایجاد کرنا مقصد ہے،
جیسے کہ اکثر جگہوں کے اوپر دیکھنے میں آتا ہے، تو پھر اس قسم کی مجالس اور انہیں شرکت کرنا جائز نہیں ہوگا. لیکن وہ دوسرا عنوان ثانوی کے طور پر حکم ہے کہ اس قسم کے کوئی تفرقہ انگیز کام نہیں کیے جائیں، لیکن دن کو خوشی کے دن کے طور پر منانا، اور اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، اس میں شرکت کرنے میں بھی ان کے پروگراموں میں کوئی اشکال نہیں. اور آیت اللہ شیخ جواد تبریزی نے تو باقاعدہ کہا کہ ہر حال میں یہ دن شیعوں کے لیے عام طور پر اور اہل بیت کے لیے خاص طور پر خوشی کا دن، تو اس کو ضرور منانا چاہیے. اور آیت اللہ صافی گلپاگانی تو باقاعدہ پیغام بھی اس سلسلے میں جاری کرتے ہیں. اور البتہ رہبر معظم اور دیگر لوگوں نے اس دن جو خرافات ہوتی ہیں اس کے متعلق ضرور باتیں کہیں کہ ان خرافات سے اپنے آپ کو بچائیں. اور صرف یہاں نہیں، ایران کے اندر بھی وہ خرافات ہیں، تو اس دن سے اپنے آپ کو ان خرافات سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اسی کے سلسلے میں اس طرح سے اس دن کو منانا ہے کہ اس دن میں کوئی حکم شریعت کی مخالفت نہ ہو. اور آخر میں بس یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر دی جائے، جو شعر بھی ہے کہ 72 دنوں تک ان کے مصائب پہ روئے ہیں، وہ خوش ہوئے تو آج زمانے کی عید ہے. یا رب نہ مومنوں کی خوشی کو نظر لگے، زہرا کے سوگوار گھرانے کی عید ہے. اچھا، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.